السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ لیلۃ القدر، شب قدر کی 5 اہم عبادتیں آج میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں۔ لیلۃ القدر، شب قدر کو لے کر بہت ساری بہنیں، بہت سارے بھائی یہ سوال کرتے ہیں کہ اس رات میں ہم کیسے عبادت کریں، کون سی عبادات کریں، اس رات کو کیسے گزارنا چاہیے۔ آج میں آپ لوگوں کو یہی بیان کرنے جا رہا ہوں۔ لیلۃ القدر یہ بہت ہی فضیلت والی، بہت ہی بابرکت رات ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ رات 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اب کتنی بڑھ کر ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن اگر ہم 1000 مہینے ہی دیکھ لیں تو 1000 مہینے 83 سال 83 ایئرز 83 سال 4 ماہ بنتے ہیں۔ یعنی اس رات میں جاگ کر عبادت کرنا 83 سال 4 ماہ عبادت کرنے سے بھی بڑھ کر ہے۔ تو اس رات کو ہم نے بالکل مس نہیں کرنا، اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اس رات سے جو محروم رہا وہ ہر قسم کی خیر اور بھلائی سے محروم رہ گیا، اور اس رات سے صرف بد نصیب ہی محروم کیا جاتا ہے۔ یہ حدیث پاک ہے، تو ہم نے اس رات کو بالکل مس نہیں کرنا۔ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہم نے اس رات کو، لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے۔ طاق راتیں یعنی 21 کی رات، 23 کی رات، 25 کی رات، 27 کی اور 29 کی رات۔ 27 کی رات بطور خاص ہم نے عبادت کا اہتمام کرنا ہے۔ کیا کام کرنے چاہیے، کون سی عبادتیں ہمیں کرنے چاہیے؟ نمبر 1 پر آپ نے عشاء کی نماز اور فجر کی نماز با جماعت مسجد میں ادا کرنی ہے، مرد حضرات کے لیے، کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ جو عشاء کی نماز با جماعت ادا کر لے اور فجر کی نماز با جماعت ادا کر لے، اسے پوری رات عبادت کرنے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے، اسے پوری رات عبادت کرنے کا ثواب حاصل ہو جاتا ہے۔ تو عشاء کی نماز اور فجر کی نماز با جماعت مرد حضرات مسجد میں ادا کریں۔ اور نمبر 2 پر اس رات میں نوافل کا اہتمام کریں، کثرت کے ساتھ نوافل پڑھیں، اور بطور خاص لیلۃ القدر میں اوابین کے نوافل، مغرب کے بعد 6 رکعت اوابین کی نیت سے نماز ادا کرنی ہے۔ اس نماز کی بھی بہت ہی زیادہ فضیلت ہے۔ اس نماز کی فضیلت عام دنوں میں بیان کی گئی ہے کہ 12 سال عبادت کرنے کے برابر ثواب ہے۔ یہ 6 رکعت پڑھنے سے 12 سال عبادت کرنے کے برابر ثواب ہے، اور رمضان میں تو نفل نماز کا ثواب فرض کے برابر ہے، اور لیلۃ القدر میں تو اس کا ثواب اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ 6 رکعت اوابین کی نماز آپ نے ضرور ادا کرنی ہے مغرب کے بعد۔ اور اسی طرح نمبر 2 پر صلاۃ التسبیح کی نماز آپ نے ضرور ادا کرنی ہے۔ صلاۃ التسبیح یہ 4 رکعت پڑھی جاتی ہیں، اس نماز کے پڑھنے کی بھی بہت ہی زیادہ فضیلت ہے۔ اور اسی طرح تہجد کی نماز ہم نے بالکل مس نہیں کر رہی۔ تہجد کی 8 رکعت یا پھر 12 رکعت جتنی پڑھنا چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگ پوری رات جاگتے ہیں، رات کے آخری حصے میں تہجد کے وقت جا کر سو جاتے ہیں، فجر بھی جاتی رہی، تہجد بھی جاتی رہی، تو اس طرح بالکل نہیں کرنا ہے۔ اس رات کو ایسے گزاریں کہ ایک حصہ آپ نے نوافل پڑھنا ہے، ایک حصہ آپ نے نوافل میں لگا دینا ہے، پھر اس کے بعد قرآن مجید کی تلاوت اس رات میں کثرت سے کرنی ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کریں، اور اسی طرح پھر استغفار کریں، اللہ سے توبہ استغفار کریں، استغفر اللہ۔ یہ کچھ حصہ استغفار میں لگائیں، کچھ حصہ آپ نے درود پاک پڑھتے رہنا ہے، کچھ حصہ آپ نے کلمہ طیب کا ذکر کرنا ہے۔ سب سے افضل ذکر ہے کلمہ طیب، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اس کے بعد اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں، تسبیح بیان کر رہے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ کچھ حصہ رات کا آپ اس میں لگا دیں۔ اس طریقے سے آپ نے اس رات کو گزارنا ہے۔ نوافل کا اہتمام، قرآن مجید کی تلاوت کی کثرت، درود پاک کی کثرت، استغفار کی کثرت، اور اسی طرح آپ نے ذکر و اذکار میں لگنا ہے، اور دعا کا بطور خاص اہتمام کرنا ہے، کیونکہ دعا جو ہے یہ بہت ہی ضروری ہے، دعا آپ نے ضرور کرنی ہے۔ تو اس رات کو آپ نے اس طرح سے گزارنا ہے۔ اور بہت سارے نوجوان پھر اس رات میں صرف جاگتے ہیں، یعنی کوئی عبادت نہیں، بس وہ یہ سمجھتے ہیں، ان کا تصور یہ ہوتا ہے کہ اس رات میں جاگنا ہی عبادت ہے۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ اس رات میں قیام کرنا ہے، ذکر و اذکار میں مشغول رہنا ہے، اپنے آپ کو اللہ کی حمد بیان کرنے میں مصروف کرنا ہے۔ جب جا کر آپ اس رات کی فضیلت پائیں گے، جب جا کر آپ اس رات کی برکات حاصل کر پائیں گے۔ ایسا نہیں ہے صرف جاگنا، روڈوں پر بائک بگانا اور ہوٹلوں پر بیٹھ کر چائے پینا، اس سے آپ کو یہ رات حاصل ہو جائے گی، ایسا بالکل نہیں ہے۔ الٹا آپ گناہگار ہوں گے، لوگوں کو تکلیف دے رہے ہیں۔
مجھے امید ہے آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو لیلۃ القدر شب قدر کی رات نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کی دعائیں قبول فرمائے، اللہ ہم سب کو اس رات کی برکات، اس رات کی فضیلت نصیب فرمائے۔ مجھے اپنی خاص دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔